بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جو ظلم اور بربریت آل رسول کے ساتھ ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ کس بے دردی سے آل رسول اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ پر قربان جاؤں شبیر کے کہ جس کے سامنے اس کے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں اور بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، انہیں پامال کیا گیا۔ عباس علمدار کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا۔ اس پر بھی امام عالی مقام نے فرمایا، اگر میرا اللہ اس میں راضی ہے تو حسین بھی اسی پر راضی ہے۔ قربان جاؤں جناب شبیر کے کہ معصوم 6 ماہ کا بیٹا ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ اس پر بھی فرمایا کہ رب کی رضا میں حسین راضی ہے۔ جوان علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہیں، پر مولا حسین کی رضا کا یہ عالم ہے کہ اب بھی شکر الہی اور ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب امام عالی مقام اپنے اہل بیت کو الوداع کر کے میدان کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ معصوم سکینہ کرتا تھامے کھڑی ہے اور عرض کرتی ہیں، بابا جان مجھے یتیم کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ بابا جان بے آسرا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے پیارے بابا، نہ تو بھائی علی اکبر ہے، نہ معصوم علی اصغر ہے، نہ تو بھائی قاسم ہے اور نہ ہی چچا عباس ہیں۔ بابا آپ بھی جا رہے ہیں۔ اس پر امام عالی مقام نے ننھی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے میری سکینہ، اے میری نور نظر، تمہارے بابا جان اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانے جا رہے ہیں۔ تمہارے بابا جان دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کرنے جا رہے ہیں۔ الوداع سکینہ۔ اس پر معصوم سکینہ رونے لگیں اور عرض کرنے لگیں، بابا جان ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن بابا مجھے اپنا چہرہ دکھانے تو آئیں گے نا؟ بابا کھانا کھلانے تو آئیں گے نا؟ بابا مجھے سلانے تو آئیں گے نا؟ بی بی سکینہ کی یہ باتیں سن کر امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فوج یزید نے بھی نواسۂ رسول کی جنگ دیکھی، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھی اور علی کے شیر کی جنگ دیکھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب شہزادہ فاطمہ نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا گیا۔ اس وقت خیموں میں کوہرام مچ گیا جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ اب خیمے بے آسرا ہو چکے ہیں، کوئی تلوار اٹھانے والا باقی نہیں ہے۔ اس وقت فوج کا ایک ٹکڑا شمرلائن کی سرپرستی میں خیموں کی طرف بڑھا۔ ان بدبختوں نے تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈول رہے تھے۔ شمر کے ساتھی اہل بیت کا مال و اسباب جمع کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت سا مال ملے گا، لیکن وہاں پر صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ نواسۂ رسول اور شہزادہ بطول کے گھر سے انہیں ملتا بھی تو کیا ملتا؟ دنیا کا مال، یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر ان ظالموں نے کپڑے جمع کرنے شروع کر دیے۔ معصوم بی بی سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھیں۔ ظالم بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچنے لگے، جس کی وجہ سے معصوم سیدہ کے کان لہولہان ہو گئے۔ لیکن ان بے رحموں کو رحم نہ آیا اور بی بی سکینہ کو تمانچے مارنے لگے۔ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بیٹی پہ اٹھے، اور کتنے بے حیا اور بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی شیر خدا کی پوتی پر اٹھے۔ ہائے افسوس کہ ان ملعونوں پر کہ آل رسول کے پھولوں کو تمانچے مار رہے تھے اور پاک بیبیوں کی بے حرمتی کر رہے تھے کہ جن کی ماں کی اجازت کے بغیر جبرائیل امی بھی گھر میں داخل نہ ہوتے تھے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ اور اب باری تھی ایک بیمار کی، وہ بیمار جو کہ بے ہوش تھا۔ اب ظالم بے ہوش امام زین العابدین کی طرف بڑھے
بے حیا اور ملعون شمر نے پورے زور کے ساتھ شہزادہ سجاد کو گھسیٹا تو بے ہوش شہزادے نے آنکھیں کھول لیں۔ جب یزیدیوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میں یتیم ہو چکا ہوں۔ شمر نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو، تو جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے۔ اتنے میں شہزادی علی کو جلال آ گیا اور سیدہ بی بی زینب نے فرمایا، اے بدبختو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کیا بیمار کو بھی قتل کرو گے؟ ایسا کرو، پہلے ہمیں قتل کرو، پھر بیمار کو قتل کرنا۔ اتنے میں عمر ابن سعد آ گیا۔ اس نے کہا، اب بس کرو اور چلو اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اب یہ عالم تھا کہ خاندان اہل بیت کے تمام لوگ ایک ہی خیمے میں بیٹھے رو رہے تھے کہ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا اور ادائیگی نماز میں مشغول ہو گئے۔ ظلم، بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ فوج یزید بدبخت جشن منا رہی تھی اور خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ ان مظلوم پیاسوں کو چوتھی رات ہو چکی تھی۔ اب تو بھوک اور پیاس کو بھی شرم آ رہی تھی اور بھوک اور پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب پاک بیبیاں یہ سوچ رہی تھیں کہ آج صبح کے وقت کتنے لوگ تھے جو کہ تسلی اور آسرا دے رہے تھے، ہمت بڑھا رہے تھے، شفقت اور محبت نچھاور کر رہے تھے، لیکن اب کربلا کے اس صحرا میں کون تھا جو کہ تسلی دینے آتا؟ کون تھا جو کہ شفقت سے پیش آتا؟ معصوم سکینہ کے کان لہو لہان تھے، لیکن محبت کرنے والے بابا پاس نہ تھے۔ بیبیاں یہ سوچ رہی تھیں کہ مدینہ میں ہوتی تو روضہ رسول پر حاضر ہوتی تو تسلی ہو جاتی، لیکن افسوس، نہ گھر اپنا نہ شہر اپنا، اب تو اپنے پیارے بھی اپنے نہ تھے۔ اہل بیت کے تمام شہزادے جنت کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ جناب ابو طالب کے تمام فرزند کٹ چکے تھے۔ دوستو، میدان کربلا میں جتنے بھی ہاشمی شہید ہوئے وہ سب ابو طالب کی اولاد میں سے تھے۔ رات کا عالم تھا، معصوم سکینہ رو رو کر اور دہائی دے دے کر تھک چکی تھیں اور اب خاموش ہو چکی تھیں۔ بیمار زین العابدین کراہ رہے تھے۔ ایسے میں سیدہ بی بی زینب بے قرار تھیں، کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھتیں اور کبھی پیارے بھائی کے لاشے کے پاس آ جاتیں۔ بی بی زینب نے دیکھا، کچھ دور فاصلے پر انہیں دو سائے نظر آئے۔ بی بی نے وہیں سے آواز دی، آگے مت آنا، ایک پردہ نشیں اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ اتنے میں آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں، ہم بھی تیرے اپنے ہیں، ہم تیری ہمت اور تیرے بھائی کو دیکھنے آئے ہیں۔ بی بی زینب نے جب یہ آواز سنی تو پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ بی بی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آواز آئی، اے میری غمزدہ بیٹی، صبر کر، میں تیرا بابا علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر بی بی زینب نے درد بھری آواز میں کہا، امی جان آؤ اور آ کر اپنے لاڈلے نازوں پالے حسین کا لاشا تو دیکھ جاؤ۔ بی بی زینب نے رو کر کہا، بابا جان، آواز آئی، میں موجود ہوں۔ بی بی نے رو کر کہا، بابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ اس وقت کیوں نہیں آئے کہ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا؟ آپ کو اس وقت آنا تھا۔ بابا جان آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب علی اصغر نے تیر کھا کر بھائی حسین کے ہاتھوں میں دم توڑا تھا؟ بابا جان آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہوئے میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی؟ بابا جان آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب قاسم کی جوانی لٹ گئی تھی، جب عباس کے بازو کٹ گئے تھے، جب اونو محمد کو ذبح کیا گیا؟ بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب آپ کے حسین کا سینہ تیروں اور تلواروں سے چھلنی تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کو دہائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اے بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی جان بھی ساتھ تھیں اور تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔
ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے نانا جان نے شہیدوں کا وہ خون جو بہہ رہا تھا وہ جمع کیا، اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھیں۔ ہم نے تمہارا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسے تمہارے نانا جان چاہتے تھے۔ تم سب نے مجھے اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا۔ اے میری بیٹی، تمہارے بھائی، بھتیجے، بھانجے سب ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور ابھی تمہارا امتحان باقی ہے۔ اے میری بیٹی، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ کی لاج رکھنا اور صبر سے امتحان دینا۔ کہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے، صابر و شاکر رہ کر امتحان دینا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آواز آنا بند ہو گئی اور بی بی زینب بے قرار ہو کر رونے لگی۔ سلام آل حسین، سلام آل رسول اللہ، سلام اہل بیت، سلام یا حسین۔